نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم حاضرین، قرآن مجید میں آپ پائیں گے کہ ایک مقام پر یا کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اہل علم سے سوال پوچھنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ دین سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے، یہ بڑا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے مطلب الذکر قرآن کو کہا گیا ہے، ساتھ میں قرآن کی تفسیر حدیث بھی شامل ہے. یعنی قرآن و حدیث اور دین والوں کو جو یاد رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے سوال کیجیے. یعنی یہ تعین کر دی اللہ نے کہ علماء سے پوچھنا ہے. جس میدان میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اس میدان کے قابل اعتماد لوگوں سے، جو جانکار لوگ ہیں، ان سے سوال کرنا ہے. جاہل سے نہیں پوچھنا ہے. ان لوگوں سے نہیں پوچھنا ہے جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے یا قرآن و حدیث کا قابل اعتماد علم نہیں ہے. کچھ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں مگر کچھ غلط بھی جانتے ہیں، یعنی غلط منہج والے ہیں. تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے پوچھنے کا مطلب یہ بھی اشارہ ہے کہ ان سے اس لیے پوچھنا ہے کہ وہ قرآن و حدیث بتائیں گے. اس لیے نہیں پوچھنا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں تو اپنی رائے بتائیں گے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میرا کشف یہ ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا. یہ چیزیں نہیں. جو ذکر والے ہیں وہ ذکر کے حوالے سے کہیں گے. اسی لیے سوال کیا جاتا ہے اس فتوے میں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے، مدلل جواب دیجیے. تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم نہیں ہے. ایک طرف اللہ نے یہ حکم دیا کہ سوال کرو، علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، پوچھ کر مانگو. یہ ایک تلقین ہوئی سیکھنے کی، اور ایسے اور بھی آیت اور حدیثیں ابھی میں بیان کروں گا. لیکن دوسری طرف سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر اس کے بارے میں حقیقت بے نقاب کی جائے، اس کا جواب دیا جائے تو تم کو برا لگے گا، تم کو خود تکلیف پہنچے گی. اس کے شان نزول میں بتاتے ہیں کہ کسی صحابی نے آ کر پوچھا: میرے والد کون ہیں؟ عہد جاہلیت کے سب معاملات تھے. تو کسی اور کا نام بتایا آپ نے، اور اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ سوال نبی سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں، نبی سے دین کے بارے میں پوچھا جائے. اور پھر اللہ نے آگے اس آیت میں بیان کیا کہ اگر قرآن کے نزول کے وقت زمانے میں تم ایسے سوالات کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحیح بات بتا دی جائے گی. تو وہ سوال جس کا نبی سے، دین سے تعلق نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سوالات نہ کیے جائیں. تو ایک طرف اس آیت میں بعض سوالوں سے ممانعت ہے. پہلی والی جو آیت میں نے پڑھی اس میں سوال کرنے کا حکم ہے. اس تناظر میں ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث ہے، جوامع الکلم کا ایک نمونہ، جس کی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے بڑی شاندار شرح کی ہے، جس میں دین کے کچھ اصول اور کئی اہم ضابطے جو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے وہ بیان کیے گئے ہیں. مجھے مناسب لگا کہ آج کے جمعہ کے خطبے میں اسی کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی نبی ان ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم، مجھے جو چیز میں نے تم چھوڑ دی ہے، تمہارے سامنے جس چیز کو بیان نہیں کیا، ترک کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو اور اس واسطے سے امت تک، امت کے آخری دور تک کے مسلمانوں کو، کہ جو چیزیں میں نے تم کو بیان نہیں کی، چھوڑ دی ہے، دعونی، اس میں مجھے چھوڑے رکھو، پیچھے مت پڑو میرے۔ آگے کا جملہ اس کی اور وضاحت کر رہا ہے، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ان کے بہت زیادہ سوالات نے ان کو ہلاک کر دیا۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو میں نے چھوڑ دیا، دین کی باتیں جو بیان نہیں کی، اس میں تم پیچھے مت پڑو، یعنی جو ہلکی پھلکی باتیں ہیں، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، جس کی ضرورت ہے اس کو تو پوچھنا ہے، لیکن بلا وجہ کے سوالات کرو، خوب سوال کرو، کھود کرید کرو، غیر اہم، ابھی آگے وضاحت کر رہے ہیں، زیادہ سوالات نہ کریں۔ صحابہ کرام کو اس سے منع کیا گیا تھا، تو صحابہ کرام بہت، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ سوال کرنے سے گریز کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی امید رکھتے تھے کہ کوئی دیہاتی، کوئی نیا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری موجودگی میں آئے، دین کے مسائل پوچھے اور آپ اس کو جواب دیں تو ہمیں بھی علم حاصل ہو۔ ضروری سوالات صحابہ پوچھتے تھے، لیکن زیادہ سوال پوچھنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے کہ آپ نے منع کیا۔ اب یہاں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، ہاں، یعنی آپ غور کیجئے کہ وہ سوالات جس کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں، ابھی آگے تشریح کرتے ہوئے غور کیجئے کہ ہم اور آپ اور پھر دوسرے لوگ سوشل میڈیا پر، گفتگو میں، مجلسوں میں، بات چیت میں کتنے ایسے امور پر بحث کرتے ہیں، اپنے اوقات کو کھپا دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ اور نقصان ہے ہی نہیں، اور ان امور کو چھوڑ دیتے ہیں جو جاننا چاہیے، جس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اہل علم کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے جہاں علم حاصل ہو، آپس میں ایسے امور پر گفتگو کریں گے جس کا علم سے تعلق نہیں ہے یا ضرورت سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر توجہ دیجئے کہ پہلے کے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بتا رہے ہیں آپ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں، پہلے کے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے، زیادہ کھود کرید، کثرت سوال ہلاکت کا باعث ہے۔ اس میں آپ غور کریے کہ ہلاکت کیوں ہوتی ہے، اس سے وقت کا ضیاع ہونا، غیر ضروری گفتگو، جو اہم کام ہے اس کو چھوڑ دینا، اور پھر غیر ضروری گفتگو جب کی جاتی ہے تو دلوں کی جو دلچسپیاں ہیں، پسند ہے، ترجیحات ہیں، وہ بدل جاتی ہیں، دلوں میں سختی اور قساوت آ جاتی ہے۔ ایسے اور بھی کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سوال نے ہلاک کیا، اور ایک اور سبب بتایا، واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کا اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا۔ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں، جو نہیں بتا رہے ہیں اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر جب کوئی بات، خاص طور سے دین کی بات جب بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات حکیم و علیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے اور علم سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، بیکار ہو ہی نہیں سکتی، اور سب سے ذہانت والی، سب سے عقل والی، سب سے زیادہ فائدے والی ہوگی اللہ کی بات، رسول کی بات۔ انسانوں میں، مخلوقات میں رسول، کسی پیغمبر سے زیادہ کامل عقل والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پیغمبر اللہ کے انبیاء جیسے دیگر امور میں کامل ہوتے تھے، ان کی خوبیاں، صلاحیتیں، ایسے ہی عقل و شعور، فہم میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے مکمل ہوتے تھے انسانوں میں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے کامل ترین بنایا۔ اب اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کو، کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واقعی ہے، آپ کی سنت ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، تو بس الفاظ دیگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل والا، سمجھ والا، کامل والا ہوں، کمال والا ہوں۔ یہ دعویٰ کیسا ہے؟ جیسے نبی کی مخالفت جو ہے، ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے روبرو کی صرف بات ہے،
اسے آج کی تاریخ میں قرآن حدیثوں کی مخالفت کے معنی میں بھی لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کر رہے ہیں، سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، کوئی بھی عنوان کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے لیکن ہمارا مسلک، ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے، تو آپ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی سے اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ مسلک والا چھوڑ دیجئے کہ فلاں مسلک والے مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، نبی کو تو آپ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مان رہا ہے، مسلمان جو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مان رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی بات بطور حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، سنت رسول ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مان سکتا، میرا مسلک ہے، کسی بھی عنوان سے کوئی بھی عذر بیان کیجئے، آپ اپنے آپ کو اچھا بتائیے، یہ آپ کا عمل اور قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے، آپ کا اس مسلک سے اس مسلک سے اختلاف بولنا صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ کہیے کہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے، کیونکہ میں امام کی بات مان رہا ہوں، کیونکہ میں پیر صاحب کی بات مان رہا ہوں، کیونکہ میں عقل کی بات مان رہا ہوں، سائنس والوں کی بات مان رہا ہوں، عقل اور فلاں کی بات مان رہا ہوں، اللہ کے رسول سے اختلاف کر رہا ہوں۔ کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کر رہے ہیں دھڑلے سے، اور جب انہیں بیان کیا جاتا ہے تو وہ اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے اتنے لوگ، ہمارے بزرگ، ہمارے فلاں یہ مانتے ہیں، سب لوگ یہی بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں تو صحیح ہے، اور کسی کو علم نہیں ہے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، میں اسے گمراہی کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ ہلاکت کا سبب ہے کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کرنا، اپنے نبیوں کی مخالفت کرنا۔ اب آگے جو ہدایت دی وہ ان بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور بہت سارے شرعی مسائل اور دین کے معاملے میں ایک اچھی خاصی جامع رہنمائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف 3 جملے ہیں آگے، یاد رکھ لیجئے، اگر اس کو اچھی طرح سمجھیں تو دین کے بہت سارے مسائل اور خوبیاں اس سے ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، زیادہ سوال مت کرو، انبیاء سے اختلاف مت کرو۔ یہ تیسرا جملہ کہ پس جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں کہ ایسا مت کرو، فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں کہ ایسا ایسا کرنا ہے، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس کو اتنا انجام دو جتنی تمہاری استطاعت ہو، اپنی طاقت کے مطابق۔ دیکھیے یہاں منع میں استطاعت کی بات نہیں کی کہ جتنی طاقت ہے اتنا بچو، کیونکہ جتنی بھی ممانعت ہے، حرام چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، اسے چھوڑنا ہر ایک کے بس میں ہے، اور مخصوص حالات میں آگے شیخ نے بیان کیا جب وہ مجبوری ہو جائے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، وہ ممنوع نہیں رہ جاتی۔ تو ممنوعات میں طاقت کی بنیاد نہیں رکھی کہ جتنی طاقت ہے، لیکن امر میں طاقت کا، استطاعت کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ جب تمہیں کوئی حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اتنا تم اسے بجا لاؤ، اس پر عمل کرو۔ یہ پوری حدیث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر کی تشریح کا کچھ نکات یہاں بیان کروں۔ پہلے انہوں نے یہیں سے شروعات کی کہ یہ جو سوال کرنے سے منع کیا گیا، یہ کون سے سوال ہے؟ قرآن کی وہی آیت پڑھی سورہ مائدہ کی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کن سوالوں سے منع کیا گیا ہے، جو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں امور غیب ہے، امور غیب سے متعلق تفصیلات اور حقائق۔ اگر فرشتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نور کے کیسے ہیں؟ روشنی سے اللہ نے کیسے بنایا؟ قرآن حدیث نے کہا ہمیں ماننا چاہیے۔ اب جو چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن و حدیث نے نہیں بیان کی، تو اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا علم کم ہے، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہیے کہ روح میرے رب کا حکم امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے، نہیں دیا گیا ہے مگر کم۔ یہ جملہ ہے لفظی ترجمہ۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا علم اتنا نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت اور تفصیل سمجھ سکو، لہٰذا جو چیز سمجھ نہیں سکتے اس کے پیچھے مت پڑو۔ عقل کی اہمیت ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ قرآن کا سچا ہونا، رسول کا حق ہونا سمجھ سکتے ہیں،
لیکن قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو غیب سے متعلق ہے اس کی ساری تفصیلات اور کیفیات نہیں جان سکتے. دنیا میں بھی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں موبائل کو، لیکن موبائل کیسے کام کر رہا ہے، سیٹلائٹ سے اس کا کیسے تعلق ہے، دنیا سے کیسے کنیکشن ہوتا ہے، سارے استعمال کرنے والے وہ چیزیں سمجھتے ہیں کیا؟ لیکن استعمال کر رہے ہیں. اب کوئی بولے کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں کہ سیٹلائٹ ہے، نیٹ ورک کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو کہیں گے یوز کر رہے ہیں اور مانتا نہیں ہے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو ایسا ہی بے وقوف وہ ہے جو شریعت کے احکامات کو روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ روح کو برت رہا ہے، زندگی میں جھیل رہا ہے، کہتا ہے کہ روح میری سمجھ میں آتی نہیں، روح کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ کہے تو کہنے کا مطلب شیخ نے کہا کہ غیب سے متعلق امور سے سوال کرنا، اور وہ امور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معفو عنہ قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں بیان نہیں کیا، ہم کھود کرید کریں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تو جتنا حکم ہے اتنے پر عمل کر لیں، اس کی باریکی میں، تہ میں، گہرائی میں نہ جائیں. آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے کہا گیا. ہاں، اہل علم کہتے ہیں، تفسیر میں، حدیثوں میں، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اللہ کے راستے میں، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو ان کی ذبیحہ، ان کی قربانی کفارہ ہو جاتا. لیکن انہوں نے کئی سوالات کیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، صحت کیسی ہونی چاہیے. ابھی بھی واضح نہیں ہے، تھوڑی اور وضاحت کیجیے. جتنی پابندیاں، جتنا سوال وہ کرتے گئے اتنی پابندیاں لگتی گئی، ایسی ایسی ایسی، ایسا رنگ، ایسا کلر، ایسا ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو انہیں ویسی گائے ملتی نہیں. تو اللہ نے جو کہا ہے اس میں بلا وجہ کی کھود کرید کرنا غیر ضروری، اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ جس کو اللہ نے نہ حرام کیا ہے نہ واجب کیا ہے، اب پوچھنے والا اس کے بارے میں کھود کرید کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں شیخ نے کہا کہ وحی اور تشریح جب ہو رہی ہے بطور خاص، اللہ کی شریعت کا نزول ہو رہا تھا، یہ نبی کے زمانے کی بات ہے. تو اس وقت جن لوگوں نے سوال کیا، تو سوال کی وجہ سے کوئی چیز، کوئی حکم آ گیا، اور اس کے سوال کی وجہ سے ایک چیز جائز تھی حرام کر دی گئی. اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، کہ مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا انسان وہ ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک چیز کے بارے میں اس نے سوال کیا اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی. جب اس نے سوال نہیں پوچھا تھا، اس سے پہلے لوگ کر رہے تھے، پکڑ نہیں تھی. اب یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، شریعت مقرر ہے، اس نے شریعت دی، لیکن یہ سبب بنا، یہ سبب بنا کہ اس کے بارے میں سوالات کیا اور پابندی لگ گئی. ایسے ہی آج کل ہمارے یہاں بہت سارے امور ہوتے ہیں جس میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ اس میں کھود کرید کرتے ہیں، تدقیق کرتے ہیں. ہاں، لہذا اس کے تدقیق کرنے کی وجہ سے اب مفتی اور مولوی صاحب بھی بہت غور کرتے ہیں اور پابندیاں نکال کے بیان کرتے ہیں. کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، لیکن زیادہ سوال کرنے سے پابندیاں بڑھ جاتی ہیں. بلا وجہ جو ہم کر نہیں سکتے اس کے بارے میں سوالات. آج کل کتنے ایسے سوشل میڈیا پہ دیکھیے، میں تو وہ جو بولتے ہیں لوگ، حالانکہ بہت سارے ہمارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ اہل حدیثوں میں ہی جھگڑا ہے میرے علم میں کہ پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ابھی دنیا کے فلسفے، دلیلیں آپ بگھارتے ہیں، یہ پریکٹیکل میں ہو بھی نہیں سکتا، اور امت کی پوری تاریخ میں ہوا بھی نہیں، اور ممکن بھی نہیں ہے. جس وقت ہم عید کی نماز پڑھیں گے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، گلف میں، ہر جگہ کیا پڑھی جائے گی؟ تو اتحاد و اتفاق کا اس میں کیا مطلب ہے؟ ہم جیسے دن کے اوقات میں سورج اور چاند کا اعتبار کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے ہی روزے میں اپنے یہاں کا چاند جہاں جتنے ایک مطلب میں نظر آتا ہے وہ رکھیں. سیدھی سمپل بات ہے. اس کو بلا وجہ جو ہے گھما پھرا کے بحث کرنا. ہاں، جہاں رمضان المبارک آتا ہے تو اصل کام کو چھوڑ کر لوگ ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں. ان ساری بحثوں میں نتیجہ کچھ بھی نہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں، ممکن بھی نہیں ہے. ایک پہلو اگر ان لوگوں نے ثابت بھی کر لیا تو ممکن بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میں ایسے امور کو بھی اس میں شامل مانتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں میں کھود کرید میں نہ پڑیں. شیخ نے کہا کہ اسی طریقے سے غیب سے امور سے متعلق باتیں، اور دوسری بات کہ ایسے سوالات جس میں تعنت ہو، شدت ہو، ہاں، کسی عالم کے امتحان ہو. میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اپنی قابلیت کا اظہار ہو. ایک عالم آیا
لوگوں میں تقریر کیا، اب لوگ اس کو عزت دیتے ہیں یا کوئی بڑا عالم ہے، آپ اپنی قابلیت بتانے کے لیے اس سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ وہ جواب نہ دے پائے یا اس کو الجھائیں. پہلے سوال کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی جگہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جب آپ سیدھا سیدھا جواب دو تو پھر اس میں وہ کیڑا نکالنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اپنا موقف رکھتے ہیں. مطلب ان کے سوال کا مقصد سوال نہیں ہوتا، اپنی قابلیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس سوال کا اپنے حساب سے جواب دینا ہوتا ہے. یا یوں کہیے کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم کو نیچا بتانا مقصود ہو، اپنے آپ کو بڑا بتانا مقصود ہو. اس قسم کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اغلوطات، ایسے تعنت اور شدت والے سوالات کرنے کو بھی ناپسند کیا اور منع کیا. اس میں ان امور سے بھی، اس معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ہلکے پھلکے مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کے پیچھے پڑ کے جو اہم مسائل اور معاملات ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ بھی ممنوع ہے. یعنی ایسے سوالات مت کرو جو ہلکے پھلکے ہیں، جس کی ضرورت کم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے. چنانچہ یہ سوال اور اس جیسے دوسرے سوالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن شیخ نے آگے کہا اس میں وہ بھی آ جاتا ہے، تقدیر سے متعلق جو باتیں آپ کو ہم کو نہیں معلوم ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، یا منع کیا گیا ہے کھود کورد کرنے سے. آگے کچھ وضاحت کر رہے ہیں. لیکن وہ سوال کرنا جس میں دین کے مسائل کو انجام دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ کو ہم کو نماز ادا کرنی ہے، فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، تو جس پر جو چیز فرض ہو رہی ہے، جو جس چیز کا مکلف ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اسے سوال کرنا لازم ہے، منع نہیں ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا ہے. شادی ہو گئی تو میاں بیوی کے حقوق جاننا ضروری ہے. تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے اسلامی اصول کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، جاننا ضروری ہے. اب یہاں بھی دیکھیے اہل ذکر سے پوچھنا ہے. آج کل ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ علم نہیں رکھتے، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں. وہ جواب دینے والا تو غلط کر رہا ہے، پوچھنے والا بھی غلط کر رہا ہے کہ اس سے پوچھ رہے ہو جس سے پوچھنا نہیں چاہیے. اللہ نے اس سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر عالم، علامہ اور بہت سے القاب والے تو ہیں، لیکن قرآن حدیث نہیں جانتے. وہ ماحول کے حساب سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مسلک، ہمارے امام، ہمارے بزرگ، ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، اس نے مشورہ کر کے یہ طے کیا. اگر وہ مشورہ کر کے طے کر رہے ہیں اس میں قرآن و حدیث کی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں آپ کے مسلک کا دخل ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، تو آپ کو ایسے لوگوں سے بھی ماننا دور کی بات ہے، پوچھنا بھی نہیں چاہیے. وہ اہل ذکر نہیں ہیں جو اپنی عقل سے جواب دے رہے ہیں، جو امام کی کتاب سے، مسلک کی کتاب سے جواب دے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جواب دے رہا ہے عالم تو اس سے پوچھئے کہ دلیل کیا ہے. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو ماننا ضروری ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو آپ کو نہیں ماننا ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی رائے ہے. اچھی طرح سمجھیں یہ مسئلہ. یہ نہ سمجھ کے کچھ لوگ جھگڑتے ہیں اور فرق نہیں کرتے. میں ایک عالم سے سوال کر رہا ہوں، اس کی ایک بات مان رہا ہوں، ایک نہیں مان رہا ہوں. اگر رائے مان رہا ہوں تو یہ اس کی تقلید ہے. وہ کہتا ہے میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں مان لیا، تو میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، اس کی بات مان رہا ہوں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روشنی میں یہ ثابت ہو رہا ہے، تو اب میں مان رہا ہوں. تو یہ اتباع دلیل کر رہا ہوں. ایک ہے تقلید، ایک اتباع دلیل. قرآن و حدیث کو ماننا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتباع کا حکم ہے، تقلید کا حکم نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں جس تناظر میں کہہ رہا ہوں، آج کل اس تناظر میں دیکھیے ابھی بہت ساری جگہوں پہ اخبارات میں آ رہا ہے، ویڈیو میں آ رہا ہے، کچھ علماء، کچھ گروہ ایسے ہیں جو عجیب عجیب نئی نئی باتیں لا کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں، بینک میں، بیمہ میں پیسہ جمع کرتے ہیں، سود والا کے ساتھ میں پیسہ لیتے ہیں، اس کا 33% آپ نے غریبوں کو دے دیا تو بقیہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، یا اتنے % سے کم سود ہے اس میں تو حلال ہو جائے گا. یہ کہاں سے لائے؟ کوئی دلیل اس پر نہیں ہے. 1% بھی سود ہے تو سودی لین دین حرام ہے، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سود کے بہت سارے درجات میں سے ہلکا درجہ حدیث میں بیان کیا گیا. تو آپ غور کیجئے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ کچھ علماء کہلانے والے، میں کہلانے والے بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ان کو میں عالم نہیں مانتا، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام
خود تو حرام کھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ پروگرام کر کے لوگوں کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاؤ. میرے علم کے مطابق ابھی میں بیان کر رہا ہوں, جب ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے مولوی صاحب کو ابھی کیا پتا اسٹاک ایکسچینج کیا ہے, نہیں پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں, لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے کہ وہاں جو اصول ضابطوں کے تحت معاملات ہوتے ہیں اسلامی اصولوں سے نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں نے اس سے پہلے بیان کیا کئی جگہ. ایک صاحب آگے بتا رہے تھے کہ ایک کو بتایا تو کہا سمجھ میں نہیں آتا. ابھی جو اس کے اصول ضابطے ہیں, حرام پیسے حرام چیزیں, وہ تو چھوڑ دیجئے. اسٹاک ایکسچینج میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں, آپ نے ایک شیئر خریدا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیئر خریدنے کے بعد یہ انتظار کرتے ہیں کہ کمپنی کا سال بھر کا جو لین دین ہو رہا ہے اس میں اتنا منافع ہوا تو میں اپنے شیئر کے حساب سے وہ منافع حاصل کروں. مشارکت کی آپ بحث کرتے ہیں کہ اسلام میں پارٹنرشپ والی تجارت ہو سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ویسا ہو سکتا ہے, یہ بحث شروع یہاں سے کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ تجارت کرنے کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدتے ہیں, یہ جو لوگ خریدتے ہیں, میرے علم کے مطابق تو 90% بلکہ شاید 100% کے آس پاس 100% ہو, ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ آج شیئر خریدا اور سوچتے ہیں 2 گھنٹے بعد 2 دن کے بعد اس کا بھاؤ بڑھ جائے تو بیچ دیں گے. تو آپ بزنس کہاں کر رہے ہیں؟ اب آپ شیئر خرید رہے ہیں, پھر وہ تیسرا بیچ رہا ہے, چوتھے کو ہر جگہ گورنمنٹ ٹیکس دے رہا ہے, لیکن اتنے پیسے کا کہ ایک سوئی نہیں بن رہی ہے, ایک بزنس نہیں ہو رہا ہے. یہ عجیب و غریب بزنس ہے دنیا میں, بیوقوف بنانے کا حصہ ہے کہ لوگوں کے پیسے کا استعمال کرنے کا راستہ بھی نکل جائے اور لوگ خوش ہوتے رہیں, اسی میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور اس میں آج کل تو مینوپولیشن اور کیا بولتے ہیں جو ہے بناوٹی قسم کے مصنوعی اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں. خیر وہ ضمن آ گئی بات, وقت بہت کم ہے, پہلے ہی تاخیر سے شروع ہوا, اور یہ مضمون بڑا پیارا اور اہم ہے, ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کو گھیرنے والا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں شیخ نے کہا کہ جو استرشاد اور پوچھنے یا دین کے وہ مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں اس سلسلے میں سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر اس سلسلے میں شریعت نے ابھارتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں اس کی چند دلیلیں دی ہیں کہ ایک بندہ مومن کے لیے جن چیزوں کو دین میں لاگو کیا گیا ہے, مکلف بنایا گیا ہے اسے, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا, حقیقت کا ادراک کرنا ضروری ہے. یہ دھیان دیجیے, میں بار بار اپنے دروس میں یہ بات دہراتا ہوں, اور یہ اصول ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی شخص خاص طور سے عقیدے کے بارے میں کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا, توحید معلوم نہیں تھی اس لیے شرک کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فلاں چیز معلوم نہیں تھی اس لیے بدعت کیا, نماز کے مسائل مجھے معلوم نہیں تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا, چلے گا؟ اللہ چھوڑ دے گا کہ چلو ہاں معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ نہیں. جس چیز کو اللہ نے فرض کیا, جملہ دھیان رکھیے, جس چیز کو فرض کیا کہ یہ کرنا ہے اس میں خود بخود یہ حکم آ گیا کہ اسے سیکھنا ہے. جس کا کرنا فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہو گیا, علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. چنانچہ اللہ نے بہت سی آیتوں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے. ایک اور آیت ہے اور پھر تیسری حدیثوں میں بھی ہے کہ سوال کرو اس لیے کہ اللہ سألوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا. ایک صحابی زخمی تھے, تیمم کرنا چاہیے تھا انہیں, صحابہ نے کہا کہ نہیں غسل کی ضرورت ہے تو پانی استعمال کرو, پانی استعمال کیا, ان کی موت ہو گئی. آپ کو جب پتہ چلا تو آپ بہت غصہ ہوئے, کہا کہ اسے مار ڈالا تم لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر. دیکھیے غلط فتوے سے جان جاتی ہے, غلط فتوے سے ایمان اور دین بھی چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کا, اندھے ہو کر جو مانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انہیں معلوم نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کیا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالِ, اس لیے کہ جو عاجز ہے, لا علم ہے, اس کا علاج, اس کا تدارک سوال سے ہوتا ہے. سوال کرنا تقلید نہیں ہے, یہ دھیان دیجیے. میں نے ابھی سب سمجھایا, اگر سوال کر کے میں رائے مانگتا ہوں تو یہ تقلید ہوگی. سوال کر کے دلیل اور دین مانگتا ہوں کہ دین میں کیا ہے اس کا حکم, قرآن حدیث سے جواب دیجیے, اور قرآن حدیث سے جواب مل رہا ہے اس کو مان رہا ہوں تو قرآن حدیث مان رہا ہوں, تقلید نہیں کر رہا ہوں. آگے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کہا کہ جب کوئی سوال کرے تو اسے پوچھو. تو اس ضمن میں قرآن کا حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والے کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں. تو اس میں جو دنیاوی امور میں مال وغیرہ مانگنے آتا ہے آپ سے سائل, وہ بھی شامل ہے, اور دین کے بارے میں کوئی چیز پوچھنے آتا ہے وہ بھی شامل ہے. کہ اگر ضروری مسائل کوئی آپ سے پوچھنے آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں, اہل علم ہیں,
جو چیز آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ سے کوئی مانگتا ہے تو آپ کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد کہا کہ اس حدیث میں جو چیزیں ممنوع ہیں پوچھنا، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بیان کروں، لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات سے متعلق وہ تفصیلات ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کے اسماء و صفات قرآن میں بیان کیے گئے. اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، ہاں وہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. ایسے اور بہت سے. اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، یدا بل یداہ مبسوطتان، اس کو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، قرآن میں ہے. تو اب اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا. اللہ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، استوا کا لفظ آیا. تو جتنا بتایا گیا ہے اتنا مان لینا ہے. جو نہیں بتایا گیا ہے وہ ہم جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. جتنا بتایا گیا ہے اسی میں غور کیجئے کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ روزی دے رہا ہے. اسی کو آپ سوچئے، دنیا میں کتنی مخلوق ہے، کتنے ذرے ہیں، کتنے بال ہیں، کتنی جڑیں ہیں، کتنے جھاڑ ہیں، کتنے پتے ہیں، ہم گن سکتے ہیں؟ ایک شہر ایک بستی کے نہیں، ایک جنگل کے نہیں گن سکتے جھاڑ، اس کے پتے. اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. اسی کو سوچئے کہ اس کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے علم کو کتنا وسیع ہے. ماضی حال مستقبل قیامت تک کا سارا علم رکھتا ہے. ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، قرآن نے کہا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کا علم رکھتا ہے. تو اللہ کے علم کی کیفیت، حدود ہم نہیں سمجھ سکتے. تو جن چیزوں کے بارے میں ہماری عقلیں عاجز و قاصر ہیں اور ہم کو نہیں بتایا گیا، اللہ نے بتایا اس کی یہ صفت ہے، اس کے لیے یہ ثابت ہے، وہ مان لینا ہے. جس کی تفصیل نہیں بتائی اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے. اور اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جو چیز آپ نے میں نے دیکھی نہیں ہے، جس کے جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ میں اکثر سمجھاتا ہوں درس میں، کلاس میں، تو بچوں سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے اگر شیر نہیں دیکھا تو اس کو شیر کیسا ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہم کہیں گے کہ بلی جیسا ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، بلی چھوٹی ہوتی ہے، شیر اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا یہ سائز ہو سکتا ہے، اس کا رنگ یہ ہوتا ہے. تو جس چیز کو اس نے دیکھا ہے اس کے ذریعے سے اس چیز کا تصور کر سکتا ہے جو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اس کے جیسا ہے. مثال ہے، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ کی طرح. اللہ کی طرح کسی چیز کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. جب کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ السمیع ہے، البصیر ہے. ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، اللہ بھی ہے، لیکن ہم اللہ کی طرح نہیں ہیں، اللہ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ کا دیکھنا سننا ہم سے الگ ہے، ہمارا دیکھنا سننا اللہ سے الگ ہے. دونوں میں کوئی مشابہت مماثلت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد. یہ اصول اچھی طرح دماغ میں گھسائیے. اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے امت میں کئی گروہ گمراہ ہو گئے، فرقے غلط راستوں پہ چل گئے، کفر میں پڑ گئے، کفر میں. اور اس کے چھینٹے اثرات آج ہمارے یہاں بھی ہیں. جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جتنے نام میں لیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا ہو، یا سنا ہو تو بس ایسے ہی سنا. ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہے نہیں ہیں. ان کا مسلک آج بھی ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں، صوفیوں میں، مقلدین میں. ہندوستان پاکستان کے حنفی مسلک کے ماننے والے صاف کہتے ہیں، ان کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں بیان کیا ہے، مانتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، لیکن عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اشعریت کیا ہے، ماتریدیت کیا ہے. ان کے بہت سے علماء سے بھی پوچھے تو کہیں گے کہ معلوم نہیں تفصیل، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، اس کے سابقہ نہیں پڑھتا، مگر اس کے عقیدے کو مان رہے ہیں. اب سارے اہل سنت والجماعت، چاروں اماموں کو ملا کر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہے، سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے عرش پر، اللہ عرش پر مستوی ہے. کم و بیش 1000 دلیلیں ہیں کہ اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. لیکن ہمارے یہاں صوفیہ کہتے ہیں، وحدت الوجودی کہتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ. اللہ ہر جگہ ہے علم کے ساتھ، احاطہ کل شیء علما، لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. فرق سمجھیے عقیدے کا. ذات سے اللہ عرش پر ہے، علم قدرت احاطے سے ہر جگہ ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ اس کی مدد ہے. یعنی دوسروں کے مقابلے میں یہ خاص ہو گیا،
علم اور قدرت کے ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ مدد بھی ہو گئی، نصرت بھی ہو گئی، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اللہ، اس کی مدد بھی ساتھ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو صوفی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، اشعری ماتریدی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، بذات ہے، بحث کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھیے، کھنگالی آپ، پوچھا گیا کہ کوئی کہے اللہ عرش پر نہیں ہے یا عرش پر ہے لیکن کہاں ہے نہیں، مطلب دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ایسا کہتا ہے وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کفر کیا، ہمارے یہاں لوگ مان رہے ہیں۔ اور یہ جو مسلک بنے، جہمیہ، قدریہ، رافضیہ، صوفیہ اور دوسرے گمراہ فرقے، بدعتی فرقے، ان فرقوں کا وجود دراصل قرآن و حدیث سے ہٹ کر عقل کو اختیار کرنا، نئے نئے اصولوں کو اختیار کرنا، غیر مسلموں کے ضابطوں کو لینا۔ اس میں کئی فرقے ایسے ہیں جن کے پاس آنے والا اصول یہودیوں سے آیا، غیر مسلموں سے آیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، فی الحال وہ موقع نہیں ہے، میں صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کی پاسداری نہ کرنے سے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سوال ان امور میں کرنا ہی نہیں ہے جو ہمارے بس کا ہے ہی نہیں۔ یہاں لوگوں نے اصول بنا لیا، اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو آپ کے دائرے میں نہیں ہے پوچھو بھی مت۔ اور وہاں لوگوں نے اصول بنایا، معتزلہ نے یہاں تک اصول بنایا، اور آج ہمارے یہاں منکرین حدیث بہت سارے، تحریکی جماعت اسلامی اور ایسے لوگ جو ہے وہ یہ اصول معتزلہ کا اختیار کرتے ہیں۔ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کہیں گے معتزلہ جہمیہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے اصولوں کو یہ لوگ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ کئی بخاری مسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، جو کہ پوری امت کے یہاں ثابت ہے، اصولوں سے ثابت ہے، صرف امام بخاری اور مسلم کے کہنے پہ کوئی نہیں مانتا، ان کی خبر ہے، سچے ہیں وہ، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسرے محدثین بھی بیان کر رہے ہیں اصولوں پر کھری اتر رہی ہے وہ حدیث، اور آپ کہہ رہے ہیں میری عقل میں نہیں آتی۔ تو آپ معتزلہ کا وہ اصول مان رہے ہیں جو صحابہ کے قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے عقل، قرآن و حدیث کے بقت سے عقل کو مقدم کریں گے، عقل میں جو قرآن حدیث کی بات آئے گی وہ مانیں گے، ورنہ رد کر دیں گے، تعویل کریں گے۔ اور اس تعویل فاسد نے امت کو جو ہے گمراہیوں میں ڈالا، فرقے بندیاں آئی، ایک دوسرے کا قتل کیا گیا، مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا تعویل فاسد کی وجہ سے، ہر فتنہ اس کی وجہ سے آیا۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس جگہ سے جہاں ہماری عقل کا دائرہ نہیں ہے، ہم وہاں عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یہ اللہ کے رسول سے امام شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں امام مالک کا قول سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ بیان کر رہے تھے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی بات، تو ایک شاگرد نے وہاں موجود ان کے شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیف الاستوا، استوا کیسے ہے، کیفیت پوچھی، تو امام مالک نے جواب جو دیا وہ اہل سنت کا اصول بن گیا۔ یہ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے یہ قول، امام مالک سے مشہور ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، قاعدے کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے، استوا معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، تو معلوم ہے۔ استوا معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت کیسے مستوی ہے مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اوپر اللہ بیٹھا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا اصول ہے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن حدیث میں، ہم کو وہ نہیں بولنا چاہیے۔ بیٹھنا نہیں آیا ہے، مستوی ہونا ہے، جس کا ترجمہ قائم ہونا، بلند ہونا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہوا، استوا معلوم ہے، کیفیت کیسے مستوی ہے نامعلوم ہے۔ اب جب نامعلوم ہے، قرآن نے نہیں بتایا، غیب ہے، تو غیب کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ وحی کے علاوہ ہے ہی نہیں، اس لیے امام مالک نے آگے کہا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، سوال کرنا بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ وہاں عقل لگائیں جہاں آپ کو منع کیا گیا ہے، سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب، اس پہ بارے میں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ بہت یہ اصول بن گیا، میں نے کہا۔ تو غیب سے متعلق، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق جن چیزوں کو اللہ نے مخلوق سے لپیٹ دیا، تقدیر سے متعلق آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مستقبل کی بات بتاتا ہے، نجومی ہے، کاہن ہے، فلاں ہے، اور وہ بولتا ہے کہ آپ کی اتنی شادی ہوگی، آپ اتنی ترقی کریں گے، آپ مر جائیں گے، آپ فلاں جگہ کامیاب ہوں گے، فلاں جگہ ناکام۔ مسلمان دیکھ رہا ہے ستاروں کی چال، مستقبل کا حال اخبارات میں چھپتا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ ایپ آ گیا ہے کمپیوٹر پہ، اور اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل پہ مستقبل کا حال۔ یہ بکواس کرتے ہیں۔
اگر کسی کی کوئی بات صحیح ہوتی ہے تو اس کے اسباب ہے، فرشتوں سے خبریں چرا کر کچھ شیاطین اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں، ان کی کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، کچھ اندازے صحیح ہو جاتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کسی سے یہ پوچھنے جاتے ہو کہ میں کب مروں گا، اور وہ جو بتاتا ہے مانتے ہو، تو آپ کفر کر رہے ہو، اسے عالم الغیب مان رہے ہو۔ ایسی چیز پوچھ رہے ہو جو اس سے پوچھنے کا، جس کے پاس اس کو حقیقی صحیح جواب ہے ہی نہیں، اور اس سے آپ پوچھ رہے ہو۔ تو اللہ کے صفات اور غیبیات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کے بارے میں کھود گرد کرنا، جیسے اس میں عذاب قبر کیسے ہوگا، کھڈے میں دفن ہے، مچھلی کے پیٹ میں اس کی لاش ہے، تو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ یہ آپ کا ٹینشن ہے یا اللہ رب العالمین کی حکمت اور طاقت کے اندر آ جاتا ہے وہ؟ کیا اللہ کی حکمت اور کی طاقت اور قدرت کو آپ دنیا کے لوگوں کے جیسا سمجھتے ہیں؟ آپ خواب دیکھتے ہیں، میں نے اس کی کئی جگہ میں وضاحت کی، شاہ ولی اللہ نے یہ مثال دی ہے، آپ کے بغل میں ایک آدمی سویا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اس میں ڈر رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، اس کو شیر پھاڑ رہا ہے، سانپ دوڑا رہا ہے، وہ خواب میں چلا رہا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیخ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ تو نیند کی حالت میں جو انسان جھیلتا ہے، جاگنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو مردہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندہ سمجھ سکتا ہے کیا؟ کتنی واضح بات ہے۔ دوسری چیز، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کیفیت، اس کی مخلوق اور اس کی تدبیر اور تخلیق کی کیفیت، جیسے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن دوسری ذاتیں، آپ کی اور میری ذات ہے، کائنات میں بہت سے لوگوں کی ذات ہے، تو ان ذاتوں کے مشابہ اللہ نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جیسی نہیں ہیں۔ چنانچہ مخلوق اللہ کی معرفت تو رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات اور ناموں کی بھی معرفت رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے، لیکن اس کی تعویل، اس کی کیفیت اور حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کو اس سلسلے میں پھر پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اس حدیث میں دو بنیادی اصل بیان کی گئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اور اس میں آگے جن دو اصول کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے گئے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ کہ ایک تو کہا اللہ کے رسول نے، جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو تم رک جاؤ، جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو تم رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اتنا تم استعمال کرو۔ میں پوری شرح بیان کروں، بہت ہی شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی مثالیں جو شیخ عبد الرحمن نے بیان کی آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ہماری بڑی ضرورت کی چیز ہے، تو اسے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور حدیث کو صرف دو جملے میں اس وقت بیان کر دوں، اگلا جب بھی موقع رہے گا یہاں انشاءاللہ تو میں اس باقیہ چیز کو تفصیل سے پیش کروں گا کہ جب اللہ کے اور رسول نے منع کر دیا تو ہمیں ماننا ہے۔ اس میں جتنے بھی ممنوعات ہے، حرام ہو مکروہات ہوں، سب آ گئے، مطلق طور پر ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ رہا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو مر رہا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ مردار کھا کے جان بچا لے، تو شیخ نے کہا کہ مردار کو انسان کے فائدے کے لیے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے حرام کیا گیا ہے، لیکن جب آپ کی جان جا رہی ہے تو اب جان بچانا زیادہ بڑا فائدہ ہے، اس لیے زیادہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان جھیلا جائے گا، مطلب آپ اپنی جان بچاؤ اور حرام چیز کھا لو۔ یہ شریعت کا اتنا شاندار اصول ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجبوری کے وقت حرام چیز اتنی مقدار میں حلال ہو جاتی ہے جس سے مجبوری دور ہو جائے۔ دھیان رکھیے، مجبوری بھی شریعت کی نظر میں مجبوری ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کروڑ پتی لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں چیز ٹرک خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، تو ہم مجبور ہے بینک سے لینا پڑے گا۔ جب آپ کروڑ پتی ہیں تو مجبوری کیا ہے؟ اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو بہت سے راستے ہیں، اور نئے لینا ضروری نہیں ہے، آپ سیکنڈ لے لیجئے، اور بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نے ممنوع کا تھوڑا سا بتایا۔ اسی طریقے سے دوا اور علاج یہ اس میں شامل نہیں ہے، شیخ نے اس کی وضاحت کی کہ کچھ لوگ اسی بہانے کہتے ہیں کہ علاج کرنا ہے، اس لیے علاج کے بہت سے طریقے ہیں۔ حرام چیزوں سے علاج کرنا منع ہے، حرام چیزوں سے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بولتا ہے کہ گدھی کا دودھ پلایا جائے، شراب کا استعمال کیا جائے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنا جو حرام کی گئی ہیں ضروری نہیں ہے، یا اس کو یہ مجبوری نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بہت سارے دوسرے علاج موجود ہیں، اور جب حلال آپشن موجود ہے تو حرام کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ حرام چیزوں میں علاج نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد جتنی استطاعت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرتے رہو،
یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا جب میں حکم دوں تو جتنی استطاعت ہے اس کو بجا لاؤ، یہ ایک بہت جامع اصول ہے، شریعت کا ایک بہت ہی فائدہ مند ضابطہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی آپ کی طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس کو اللہ اتنا پابند نہیں بناتا مگر جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی بناتا ہے بس۔ تو اس تناظر میں شیخ نے جو مثالیں بیان کی کہ زندگی کے سارے امور میں یہ شامل ہے اور بہت ہی جامع اصول ہے کہ ہماری استطاعت کا لحاظ کیا گیا۔ نماز فرض ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹ کے بھی آپ حرکتیں نہیں کر سکتے تو انگلی کے اشارے سے پڑھنا ہے۔ یہ نماز کی بات ہو گئی۔ روزہ، بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ شفا نہیں ملنے کی امید ہے، موت آ جائے گی، بڑھاپا ہے، تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے فدیے کے طور پہ، اور اگر ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے تو چھوڑ کے پھر بعد میں قضا کرنا ہے، رمضان میں چھوڑ کے بعد میں قضا کرنا ہے، سفر میں قضا کرنا ہے، کوئی اور عارضہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی روزہ مت رکھو، چھوڑ سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کپڑا پہن کے نماز، کپڑا نہیں ہے ستر پوشی کا تو جتنا کپڑا ہے اتنا پڑھ لو، اتنا پہن لیا جائے۔ یہ اس طریقے سے شیخ نے آگے بھی اور بھی مثالیں اور بہت شاندار دی کہ فقہیات میں یہ پورا بہت اتنے مسائل آپ پیش کر سکتے ہیں جس کا گنا نہیں جا سکتا ہر معاملے میں، اور یہ آپ کو صرف اسلام میں یہ خوبی ملے گی۔ تو اس حدیث کو دھیان میں رکھیے، یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ جو آخری حصہ 2 جملے کا ہے اس کی کچھ وضاحت دوسرے موقعوں پر انشاءاللہ کی جائے گی، اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، دروس میں بیٹھیں، علماء سے پوچھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے الفاظ میں دہرا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی حضرت ابو ہریرہ والی روایت آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے بہت زیادہ جو میں نے تم کو چھوڑ دیا، دعونی ما ترکتکم، جو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے پیچھے مت پڑو، مجھ سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوال جواب نے اور انبیاء کی مخالفت کرنے نے ہلاک کر دیا۔ لہذا جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اسے، جس سے منع کر دوں اس سے تم بچو، اور جس چیز کا حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ۔ دین میں اس کا لحاظ کیا جائے، انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب العالمین۔